الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مسجد کا مائک نہیں ہے, مسجد کا مائک وہ اچھا ہے, ہاتھ میں لے لیں. مسجد کا مائک ہے یا نہیں ہے؟ مسجد کا مائک ہے کہ نہیں؟ وہ دے دے, وہ ہاتھ میں لے لے, اس کو ہٹا دے. ہاں چھوٹا مائک, وہ زیادہ اچھا رہے. دونوں لگتا ہے بھی رہنے دیجیے, اگر ہرا دینا ہو تو دودھ ہی صحیح, کچھ تو وفا دے گا. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے. اللہ تعالیٰ نے دین کی نسبت پر اور ایمان کی نسبت پر ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. آج جمعہ کا دن ہے اور یہ رجب کا مبارک مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آج یہ جمعہ کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. ہم ماشاءاللہ تھوڑی دیر کے لیے یہاں جمع ہے. اصل مقصد تو جمعہ کی نماز ہے, جمعہ کا خطبہ ہے, لیکن کچھ ضروری ایمان اور یقین کی باتیں کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ایک نیت کرے, جو باتیں میری زبان سے نکلے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیاروں, اس وقت میں ہمیں 2-3 کام کرنے ہیں, جس میں سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ میں اور آپ سب مل کر ایک اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ. ساتھ میں کہو بھائی, کریں گے انشاءاللہ. میری زبان پر اللہ, آپ جتنے بیٹھے ہیں آپ سب کی زبان پر بھی بلند آواز سے پیار محبت کے ساتھ میری زبان پر اللہ, آپ سب کی زبان پر بھی. ایک بات بتاتا چلو میرے پیاروں, یہ ذکر کرنا, اللہ اللہ کرنا, یہ بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ, اللہ فرماتے مجھے یاد کر لے, یہ بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی کامیابی ہے, بہت بڑی کامرانی ہے. تو میرے پیاروں, ہم سب اللہ کا ذکر کریں. اور اس وقت ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر جو اللہ اللہ کریں گے, اللہ تعالیٰ کلام مجید میں فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, اللہ فرماتے میرے بندے تو زمین پر میرا نام لے لے, میں آسمان پر تیرا نام لوں گا. تو میرے پیاروں, اندازہ لگاؤ, مہینہ اتنا مبارک ہے کہ رجب کا مہینہ, اور وقت اتنا مبارک ہے کہ جمعہ کا وقت ہے, اور جگہ اتنی مبارک ہے کہ اللہ کا گھر ہے. اس ساری مبارک جگہوں پہ اگر ہماری زبان پر اللہ اللہ ہو اور اللہ عرش پر ہمارا نام لیتا ہو, تو بتاؤ ہماری مغفرت ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی. اس لیے میرے پیاروں, بہت پیار کے ساتھ سب لوگ گردن جھکا دے, اپنی اپنی گردن جھکا دے, اور پیار محبت کے ساتھ میری زبان پر اللہ, آپ جتنے بیٹھے ہیں سب کی زبان پر شروع کرے. اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا
إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا معبود إلا الله لا مطلوب إلا الله لا مقصود إلا الله لا مشهود إلا الله لا موجود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ذکر کو قبول فرمائے. میرے پیارے دوستو، ایک اللہ کا ذکر کرنے کے بعد ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم سب مل کر آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے. ویسے پڑھیں گے انشاءاللہ سب درود پڑھے. میرے پیارو بہت درود پڑھے. اور آج تو ویسے بھی کون سا دن ہے؟ جمعہ کا دن. اگر ایک حدیث آپ کو سمجھ میں آ جائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ جب بھی جمعہ کا دن ہے، سنو میرے پیارو، جب بھی جمعہ کا دن ہے، اس کو اپنے دل و دماغ میں رکھو. جب بھی جمعہ کا دن ہے، اس لیے کہ جو حدیث میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں اس کو بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ بھی ہے، اس کو بیان کرنے والے حضرت انس بھی ہے. یعنی دونوں بڑے بڑے صحابی حضرت ابو ہریرہ ہو یا حضرت انس ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے کانوں سے سنا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن ہو اور عصر کی نماز کے بعد اگر کوئی اسی جگہ پر بیٹھے اور 80 مرتبہ درود پڑھے، ساتھ میں کہو کتنی مرتبہ پڑھے؟ 80 مرتبہ. کون سے دن؟ جمعہ کے دن. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جمعہ کا دن ہو، عصر کی نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر اگر کوئی 80 مرتبہ درود پڑھے، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں فرمائی. فرمایا اگر کسی نے یہ کام کر لیا کہ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 80 مرتبہ درود پڑھا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے امتی اللہ تیرے 80 سال کے گناہ معاف کر دے گا. ایک بات. اور نمبر 2، 80 سال کی عبادت تیرے نامہ اعمال میں اللہ لکھے گا. تو میرے دوستو اگر ہر جمعہ کو ہمارے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائے، ہر جمعہ کو ہمارے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائے، ہر جمعہ کو 80 سال کی عبادت ہمارے نامہ اعمال میں لکھی جائے، تو اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا میرے پیارو. اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کا دروازہ کھولا ہے، مغفرت کا دروازہ کھولا ہے، اپنی رضامندی کا پروانہ دیا ہے کہ آ میرے بندے آ جا، جمعہ کے دن آ جا، عصر کے بعد بیٹھ کر میرے آخری پیغمبر پر 80 مرتبہ درود پڑھ لے. تیرے درود پڑھنے میں دیر ہو سکتی ہے لیکن 80 سال کے گناہ معاف کرنے میں دیر نہیں ہوگی. 80 سال کی عبادت نامہ اعمال میں لکھنے میں دیر نہیں ہوگی. تو میرے پیارو آج درود پڑھو گے نہیں انشاءاللہ؟ عصر کے بعد تو پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن ابھی بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. بھائی پڑھیں گے نا؟ تو میری زبان پر محمد، آپ جتنے بیٹھے ساتھ میں کہو درود پڑھیں. درود بھائی ساتھ میں کہو میری زبان پر محمد، آپ سب کی زبان پر بلند آواز سے کہو صلی اللہ ہو، اور بلند آواز سے ایک مرتبہ کہہ دو صلی اللہ ہو. یہ دیکھو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کہا. ارے بولو کہا کہ نہیں کہا؟ میں نے کہا، آپ نے کہا. ہم کو کیا ملا بھائی؟ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے بھی کہا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بھی کہا. ہم کو کیا ملا؟ ایک اور حدیث پر آ جاؤ. کتنے پیار سے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ، ساتھ میں کہو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امتی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھ لے. ہمارے نبی فرماتے من صلی علیہ واحدہ، کوئی میرے اوپر کتنی مرتبہ درود پڑھ لے؟ پورا مجمع بولے نا، کوئی مجھ پر کتنی مرتبہ درود پڑھے؟ ایک. اسے کیا ملے گا دیکھتے جاؤ میرے پیارو. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امتی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھ لے، تو ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ تیرے 10 گناہوں کو معاف کر دے گا. کتنے؟ اللہ 10 گناہوں کو معاف. اس پر بس نہیں ہے، تین باتیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھ لے، اللہ تیرے 10 گناہوں کو معاف کرے گا، اللہ تیرے 10 درجات کو بلند کرے گا، اور اللہ 10 نیکیاں تیرے نامہ اعمال میں لکھے گا. میرے دوستو اس سے آسان کیا ہوگا؟ کہو صلی اللہ ہو. بس ہم کہتے جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرتے جائیں گے، ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے درجات کو بلند کرتے جائیں گے. کہو آمین. اللہ یہ دولت ہم کو نصیب فرمائے. تو میری زبان پر محمد، آپ جتنے بیٹھے ساتھ میں کہو سب کی زبان پر شروع کریں. والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد. آمين. محمد
الأول محمد الآخر محمد الظاهر محمد الباطن محمد المرتضى محمد المجتبى محمد المصطفى محمد الحجازي محمد النزاري محمد القرشي محمد المضري محمد العدوي محمد الأبطحي محمد التهامي محمد البشير محمد المبشر محمد النذير محمد السراج محمد كالمزمل محمد المدثر محمد طه محمد ياسين محمد سب کہہ دو صلی اللہ بھائی دیکھو الحمدللہ یہ گوگاواں میں آنا اللہ نے پھر ایک مرتبہ نصیب کیا. ابھی تو کچھ ایمان اور یقین کی باتیں کریں گے انشاءاللہ. پھر عصر کے بعد بھی ہمیں بات کرنا ہے. کہاں پر؟ مدرسہ معین العلوم میں عصر کے بعد باتیں کرنا ہے. آپ پہنچو گے نا انشاءاللہ. اور عشاء کے بعد کہاں پر ہے؟ خرگون میں باتیں کرنا ہے. تو تفصیلی بات تو عشاء بات کریں گے انشاءاللہ. عصر بعد بھی کچھ باتیں کریں, ابھی کچھ باتیں کریں. اللہ یہ ساری باتیں جو ہم کریں اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور بہت خوشی ہوئی یہاں گوگاواں میں آنے کے بعد جب یہ خبر ملی 2 دن اس مہینے میں اجتماع ہے. کون سی تاریخ کو؟ 11 اور 12, یعنی یہ جون مہینہ اس کی 11 اور 12 2 دن اجتماع ہے. میں آپ تمام سے بھیک مانگ کر ایک اپیل کروں گا کہ یہ موقع اللہ خوش نصیبوں کو عطا کرتا ہے. جس پر اللہ کو پیار آتا ہے نا اللہ ان کو چن لیتا ہے. آج گوگاواں کے تمام مبارک لوگوں کو اللہ نے 2 دن کے لیے چنا ہے. تو اب ہم بھی نیت کریں کہ اجتماع میں شریک ہوں گے انشاءاللہ, اور دیر کے لیے اور دور کے لیے اپنے آپ کو قربانی پیش کریں گے انشاءاللہ. بھائی کریں گے انشاءاللہ. آج اسی نسبت سے یعنی وہ چونکہ اجتماع ہونے والا ہے نا 11 اور 12 کو, اسی نسبت سے میں ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. میرے دوستوں اللہ کی قسم میں ایک سوال آپ کے سامنے رکھوں گا اور جواب بھی آپ کو دوں گا. یہ سوال اور جواب بالکل ہم قرآن کی روشنی میں چلیں گے. اور اتنی بات تو بالکل صحیح ہے کہ اللہ کے کلام سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی کلام, ساتھ میں بولو نا, اللہ کے کلام سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں. بالکل ایک سوال میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اسی کا جواب ہم قرآن کریم سے لیتے جائیں گے اور انشاءاللہ کہو اس پر عمل بھی کریں گے. بھائی عمل کریں گے انشاءاللہ. اور ایک بات سمجھنا, دیکھو سوال کسی کو پسند آوے نہ آوے یا جواب کسی کو پسند آوے نہ آوے, اس میں میرا کوئی قصور نہیں, آپ کا کوئی قصور نہیں. اس لیے کہ یہ سوال بھی ہم قرآن کریم سے اٹھائیں گے اور یہ جواب بھی قرآن پاک کا ہوگا. اور اللہ کی قسم اللہ کے کلام سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں. آپ سورہ بقرہ کی پہلی آیت پڑھے, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے میرا قرآن لے لے. اللہ فرماتے یہ میرا قرآن ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں, اس میں کوئی مسٹیک نہیں, اس میں کوئی کمی نہیں کر سکتا, اس میں کوئی گھٹوتی نہیں کر سکتا, اس میں کوئی بڑھوتی نہیں کر سکتا. اللہ فرماتے ساری کتابوں میں جو چاہو وہ کرو, اس لیے کہ ساری کتابوں کی حفاظت تم کرتے ہو, میرے قرآن میں کچھ نہیں کر سکتے, اس لیے کہ میں اپنے کلام کی خود حفاظت کرتا ہوں. قرآن کریم کی حفاظت کرنے والا کون؟ اللہ. میرے ساتھ میں کہو سورہ بقرہ کی آیت تو سب کو یاد ہے, میرے ساتھ میں پڑھو. اللہ نے کیا فرمایا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اللہ فرماتے یہ میرا قرآن ہے. کہو ساتھ میں کہو یہ میرا قرآن ہے جس میں کوئی شک, بلند آواز سے بولا, جس میں کوئی شک نہیں, جس میں کوئی شبہ نہیں, جس میں کوئی غلطی نہیں, جس میں کوئی قصور نہیں. اس لیے کہ ساری کتابوں کی حفاظت اللہ فرماتے میرے بندو تم کرو گے, لیکن قرآن کی حفاظت کون کرے گا؟ بولو نا, قرآن کریم کی حفاظت کون کرے گا؟ 14ویں پارے کے پہلے صفحے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ فرماتے قرآن اتارنے والا بھی میں ہی اور حفاظت کرنے والا بھی کون؟ بولو ساتھ میں بولو, حفاظت کرنے والا کون؟ آج جمعہ کا دن ہے نا, ہمارے بہت سے بھائیوں نے سورہ کہف پڑھی ہوگی. بولو الحمدللہ. پڑھی نہیں پڑھی؟ جمعہ کے دن پڑھنا چاہیے. کون سی سورت پڑھنا چاہیے؟ سورہ کہف. یہ 15ویں پارے میں, ہاں سورہ کہف ختم ہوتی ہے 16ویں پارے میں. سورت کا نام ہے کیا؟ سورۃ الکہف. اگر کوئی جمعہ کے دن یہ سورت پڑھ لینا, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر میرا کوئی امتی جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے گا, قیامت کے میدان میں کتنا ہی اندھیرا ہوگا لیکن وہ اللہ کے نور میں چلتا ہوگا.
سورہ کہف پڑھنے والا قیامت کے دن کس کے نور میں چلے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور میں چلے گا. تو سورہ کہف جو 15ویں پارے میں نا جو جمعہ کے دن پڑھنا ہے, اس کی پہلی آیت میں اللہ یہی فرماتے ہیں, اللہ فرماتے میرے بندے میری تعریف کر, اللہ فرماتے میرے بندے میری تعریف کر, اس لیے کہ میں نے تم کو ایسی کتاب دی ہے جس میں کوئی کجی نہیں ہے, جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے, جس میں کوئی برائی نہیں ہے, جس میں کوئی غلطی نہیں ہے. اگر سورہ کہف کی پہلی آیت یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھو. اللہ کتنے پیار سے فرماتے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما. اللہ فرماتے تمام تعریف میرے لیے, میں نے اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم اتارا اور میرے قرآن میں کوئی کجی, بولو بولو, اللہ کے کلام میں کوئی کجی کوئی ٹیڑھا پن نہیں. خیر, تو میرے پیارو یہ میں نے ایک بیک گراؤنڈ آپ کو بتایا, ساتھ میں کہہ دو اللہ کے کلام سے بڑھ کر کوئی کلام. اب آ جاؤ میرے دوستوں, میں وہ سوال اور جواب کتنے بجے مانا خطبہ کتنے بجے؟ 1:45 پر 2 بجے. ٹھیک ہے, تو ماشاءاللہ ہمارے پاس تقریباً 50 منٹ تو ہے الحمدللہ. ہاں انشاءاللہ. یہ سوال اور جواب, دیکھو یہ سوال اور جواب سنو, جہاں تک ہو سکے پہنچائیں گے انشاءاللہ. اس لیے کہ آپ کو بتا رہا ہوں سوال بھی ڈائریکٹ قرآن سے اور جواب بھی ڈائریکٹ قرآن سے, اور قرآن سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں. اسے پہنچاؤ گے نا انشاءاللہ. بھائی ہمارا تو کام ہی ہے, بھائی ہمارا تو کام یہ, اس کام کو اپنا اڑنا بچھونا بنا لو کہ بھائی ہم تو سنتے رہیں گے اور سناتے رہیں گے, ہم تو قرآن کریم پڑھتے رہیں گے اور پڑھاتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے بہت ساری امتوں کو دنیا میں بھیجا میرے پیارو, اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت ساری امتوں کو بھیجا, لیکن جب آخری امت آئی تو اللہ نے خود فرمایا امت تو بہت ساری بھیجا لیکن آخری امت کو سب سے اچھی امت بنا کر بھیجا. اللہ فرماتے آخری امت کو سب سے اچھی امت بنا کر بھیجا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ پڑھتے رہیں گے, پڑھاتے رہیں گے, سیکھتے رہیں گے, سکھاتے رہیں گے, یہ بھلائیوں کا حکم دیتے رہیں گے, برائیوں سے روکتے رہیں گے. اگر آپ قرآن کریم اٹھاؤ پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 2, بولو پارہ نمبر 4 اور رکوع نمبر 2, اللہ کیا فرماتے کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تو چلو میرے پیارو طے کر لو کہ یہ سوال اور جواب ہم پڑھیں گے بھی اور جہاں تک ہو سکے گا ہم کیا کریں گے, پہنچائیں گے. سوال بہت آسان ہے, سوال بس یہ سوال اور جواب اور بات ختم انشاءاللہ. سوال یہ ہے کہ آج جتنے بھی مسلمان ہیں پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں, اب ہم پوری دنیا میں کہاں جائے, یہاں ہمارے گوگاوا کو ہی لے لو, ایک ایگزامپل, ایک مثال کے طور پر ہمارے گوگاوا کو لے لو کہ جتنے بھی یہاں مسلمان ہیں ماشاءاللہ کلمہ سب نے پڑھا ہے. ارے بولو نا ماشاءاللہ کلمہ سب نے پڑھا, پڑھو لا الہ. ہم جتنے بھی مسلمان ہیں الحمدللہ اللہ کا احسان کرم ہے, ہم سب نے کلمہ پڑھا. لیکن آپ کو صحیح کہوں میرے پیاروں, مسلمان 2 طرح کے ہیں. بولو بھائی صحیح بولو, مسلمان کتنی طرح کے؟ 2 طرح کے ہیں. کہ ایک وہ مسلمان ہے, سنو ایک وہ مسلمان ہے جو اللہ رسول کی ماننے والا ہے, ایک وہ مسلمان ہے جو اللہ رسول کی ماننے والا, ایک وہ مسلمان ہے جو اللہ رسول کی نافرمانی کرنے والا. بتاؤ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں نے کہا نا ہمیں پوری دنیا کے مسلمان کے سروے کرنے کی ضرورت نہیں, ہم صرف گوگاوا میں بیٹھے, یا یوں کہو کہ جمعہ کی نماز کے لیے ہم یہاں جماعت خانے میں بیٹھے ہیں. یہ جماعت خانے میں بھی اگر آپ بالکل صحیح سروے کرو تو آپ کو مسلمانوں کو 2 حصوں میں بانٹنا پڑے گا. ایک وہ ہوں گے جو اللہ رسول کی فرما برداری کرنے والے, ایک وہ ہوں گے جو اللہ رسول کی نافرمانی کرنے والے. ابھی یہاں جتنے بھی گوگاوا میں جمعہ کے لیے بیٹھے ہیں, اگر میں ایک سوال کروں آج فجر کی نماز کس نے پڑھی, آج فجر کی نماز کس نے پڑھی, تو کچھ ہاتھ اٹھیں گے کہ مولانا ہم نے پڑھی, اور کچھ ایسے ہوں گے کہیں گے مولانا تو آج کی بات کرتا, 15 دن سے میں نے فجر نہیں پڑھی. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے دوستو؟ بولو صحیح بولو, ہے کہ نہیں؟ یعنی مطلب 2 ہو گئے مسلمان, 2 ہو گئے. کلمہ تو یہ بھی پڑھتا ہے, کلمہ یہ بھی پڑھتا ہے, لیکن یہ فجر کی نماز میں آیا ہے اور یہ فجر کی نماز میں نہیں آیا. معلوم ہے ایک وہ مسلمان ہے جو اللہ رسول کی مان کر چلتا ہے, اور ایک وہ مسلمان ہے جو اپنی غفلت کی وجہ سے, گناہوں کی وجہ سے اللہ رسول کی, بولو اللہ رسول کی نافرمانی کرتا. سوال, اب میرا سوال سننا, سوال بہت اچھا ہے. یہ سوال ہمارے دماغ میں کبھی کبھی آتا نا تو بہت عجیب خیالات آتے. سوال یہ ہے کہ ایک آدمی اللہ رسول کی مانتا ہے اور ایک آدمی اللہ رسول کی نہیں مانتا. جیسے تھوڑی دیر کے لیے بھائی میں تو فجر کی نماز پڑھتا, میرا پڑوسی فجر کی نماز نہیں پڑھتا. اب دیکھو نا یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہیں. اب اس میں 2 طرح کے مسلمان ہوں گے, کسی کے گھر میں ٹی وی ہوگا اور کسی کے گھر میں ٹی وی,
صحیح کہ نہیں؟ دیکھو یہاں آپ سب لوگ بیٹھے ہیں، کتنے ایسے بیٹھے جن کے چہرے پر داڑھی ہے اور کتنے ایسے بیٹھے جن کے چہرے پہ داڑھی؟ بس یہ بہت آسان بات ہے میرے پیارو، اس کو سمجھو، ذرا سمجھو کہ کلمہ تو اس نے بھی پڑھا، کلمہ اس نے بھی پڑھا، لیکن ایک کے پاس نماز ہے تو دوسرے کے پاس نماز نہیں، ایک کے چہرے پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نشان ہے تو ایک کے چہرے کے اوپر نہیں ہے، ایک کے گھر میں ٹی وی ہے تو ایک کے گھر میں نہیں ہے، ایک کی پیجامہ ٹکنوں کے نیچے ہے تو ایک کی پیجامہ ٹکنوں کے اوپر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہمارے گوگاوا میں دو طرح کے ہیں، ایک اللہ کا رسول کا ماننے والا اور ایک اللہ رسول کی، لیکن صحیح بات بتاؤں پریشان دونوں ہیں۔ جو اللہ رسول کی مانتا ہے نا وہ بھی پریشان ہے، اور جو اللہ رسول کی نہیں مانتا وہ بھی پریشان ہے۔ آج اگر سمجھو، تھوڑی دیر کے لیے سمجھو، میرا پڑوسی فجر کی نماز نہیں پڑھتا اور میں فجر کی، اللہ کا کرم ہے میں نماز پڑھتا اور میرا پڑوسی فجر کی نماز نہیں پڑھتا، لیکن میں نے دیکھا کہ پریشان تو وہ بھی ہے، پریشان میں بھی ہوں، کبھی مال کے اعتبار سے وہ پریشان، کبھی مال کے اعتبار سے میں پریشان، کبھی اس کے گھر میں بیوی کے ساتھ جھگڑا تو کبھی میرا گھر میں بیوی کے ساتھ جھگڑا، کبھی اس کے بچے اس کی بات نہ مانے تو کبھی میرے بچے میری بات نہ مانے، ارے دکان کے اعتبار سے کبھی میری دکان نہ چلے اس کی بھی دکان نہ چلے، اور کبھی میرے یہاں پر کوئی ہسپتال میں جا رہا اس کے یہاں سے بھی کوئی ہسپتال میں جا رہا، یعنی مطلب ہے کہ ایک آدمی اللہ کی مان کے چلتا ہے وہ بھی پریشان ہے، اور ایک اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ بھی، ارے بولو نا وہ بھی۔ تو ہمارے دماغ میں اب کیا خیال آتا معلوم بھائی، ہمارا ایمان کمزور ہے، کبھی کبھی ہمارے دماغ میں خیال آتا کہ اللہ یہ کیسا معاملہ، اللہ یہ کیسا معاملہ، میں تو فجر کی نماز پڑھتا، اللہ میری کبھی نماز قضا نہیں ہوتی، اے اللہ میرے چہرے پر داڑھی ہے میں نے کبھی داڑھی کے اوپر بلیڈ نہیں چلائی، اے اللہ میری پیجامہ ٹکنوں کے اوپر رہتی، میری پیجامہ کبھی ٹکنوں کے نیچے نہیں گئی، اے اللہ جب رمضان کا معاملہ آیا تو میں نے روزے رکھ لیے، اللہ جب تراویح کا معاملہ آیا تو میں نے تراویح پڑھ لی، اللہ جب سال گزر گیا تو میں نے زکات دے دی، اللہ جب تو نے مجھے پیسہ دیا تو میں نے عمرہ بھی کر لیا، میں نے حج بھی کر لیا، اے اللہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی میں بھی پریشان ہوں، اور اللہ یہ میرا پڑوسی نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ زکات دیتا ہے، نہ حج کرتا ہے، نہ اس کے چہرے پر داڑھی ہے، نہ اس کے گھر میں نماز ہے، اللہ پریشان تو یہ بھی ہے، اللہ پریشان میں بھی ہوں، تو اللہ یہ نماز پڑھنے سے مجھے کیا ملا، اللہ روزہ رکھنے سے مجھے کیا ملا، اللہ تیرے طریقے پر چلنے میں مجھے کیا ملا، اللہ تیرے نبی کے طریقے پر چلنے پر مجھے کیا ملا، اس لیے کہ گھاٹے میں تو میں بھی ہوں اور گھاٹے میں بولو نا وہ بھی ہے، تو دونوں کیسے ہو گئے؟ ارے بولو نا، سوال بہت، دونوں کیسے ہو گئے؟ ارے بولو صحیح بات ہے، غلط تو نہیں بول رہا نا بھائی، دونوں ایک جیسے ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ ارے بھائی میں اتنے زمانے سے نماز پڑھتا لیکن میرے اوپر بھی قرض آ گیا، اور میرا پڑوسی کبھی نماز نہیں پڑھتا وہ بھی قرضے میں ڈوبا ہے، اے اللہ میری دکان نہیں چلتی حالانکہ میں 5 وقت کی نماز پڑھتا، اور میرا پڑوسی وہ بھی کہتا میری دکان نہیں چلتی، وہ نماز نہیں پڑھتا، تو میری نماز نے مجھے کیا دیا؟ خیر میری نماز نے مجھے کیا دیا؟ اور آسان الفاظ میں یہ کہہ دو کہ ہمارے یہاں 2 قسم کے مسلمان ہیں، ایک وہ ہے جو اللہ رسول کے راستے میں قربانی دیتا، جب آواز لگی تو کبھی 3 دن کے لیے نام لکھایا، کبھی جو ہے 40 دن کے لیے چلے کے لیے نام لکھایا، کبھی 4 مہینے کے لیے نام لکھایا، ارے کبھی سال کے لیے نام لکھایا، ارے کبھی اپنی زندگی کو وقف کرنے کے لیے نام لکھایا، کسی نے طے کر لیا کہ زندگی گزاروں گا تو آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزاروں گا، اور ایک وہ ہے جو کبھی اس لائن میں آتا ہی نہیں لیکن پریشان دونوں ہیں۔ بس میرا بولنا ایک ہی بات ہے، جو اللہ رسول کی مانتا ہے وہ بھی بولو نا، پورا مجمع ساتھ میں بولے، وہ بھی ہر حال میں دکھی دکھتا ہے، اور جو نہیں مانتا ہے وہ بھی دکھی دکھتا ہے، تو ماننے والے کو ملا کیا؟ ارے بات سمجھ میں آ رہی؟ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی؟ اب آ جاؤ قرآن کریم سے یہ سوال پوچھے، میرے دوستوں قرآن کریم نے جو جواب دیا، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے سننا، اللہ تعالیٰ 22ویں پارے میں، کون سے پارے میں؟ ساتھ میں بولو نا، کون سے پارے میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ 22ویں پارے میں بہت پیاری بات بتاتے، اللہ تعالیٰ فرماتے، دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ایک میری مان کر چلا، ایک رسول کی مان کر چلا، اور ایک وہ ہے جو اللہ رسول کی، سب بولیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی بھائی، اللہ رسول کی نافرمانی، اور ایک اللہ رسول کی، اللہ فرماتے دنیا میں دونوں برابر ہے، اللہ فرماتے دنیا میں دونوں برابر ہے، لیکن اللہ کہتے میری قسم میرے یہاں دونوں برابر نہیں ہے، اللہ فرماتے میرے یہاں دونوں برابر، پورا مجمع ساتھ میں بولے، اللہ فرماتے میرے یہاں دونوں برابر، دنیا میں دونوں برابر ہوں گے، وہ بھی پریشان ہوگا وہ بھی پریشان ہوگا، اس کے گھر میں بھی حالات آتے ہوں گے اس کے گھر میں بھی حالات آتے ہوں گے، وہ بھی کبھی قرضے میں ہوگا تو یہ بھی کبھی قرضے میں ہوگا، اللہ فرماتے ہاں تمہاری نگاہوں میں دونوں برابر ہے، ماننے والا اور نہ ماننے والا، فرما برداری کرنے والا نافرمانی کرنے والا، تمہارے یہاں دونوں برابر ہے، لیکن اللہ فرماتے میرے یہاں دونوں برابر۔ اور 22ویں پارے میں اللہ نے کچھ سوال ہم کو پوچھے، اللہ نے فرمایا ذرا میرے بندے یہ بتا کہ ایک دیکھنے والا اور ایک اندھا، بتا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ارے پورا مجمع بولے نا، اللہ پوچھتے ایک دیکھنے والا اور ایک اندھا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟
نہیں. اچھا اندھیرا اور اجالا دونوں برابر ہو سکتے؟ ارے بولو نا, اندھیرا اور اجالا دونوں برابر ہو سکتے؟ نہیں. اللہ نے پھر کہا دھوپ اور سایہ, بھائی دھوپ ہو اور سایہ دونوں برابر ہو سکتے؟ اللہ نے فرمایا نہیں. پھر اللہ نے پوچھا زندہ اور مردہ دونوں برابر ہو سکتے؟ اللہ نے فرمایا نہیں. تو میرے پیاروں, جیسے اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں, اگر اندھیرا اور اجالا دونوں برابر نہیں, دھوپ اور سایہ دونوں برابر نہیں, زندہ اور مردہ دونوں برابر نہیں, اللہ فرماتے میری قسم, میری فرما برداری کرنے والا اور نافرمانی کرنے والا بھلے تمہاری آنکھوں میں برابر ہوگا, لیکن اللہ کہتے ہیں میری آنکھوں میں دونوں برابر. ارے بولو نا, میری آنکھوں میں دونوں برابر. یہ باتیں 22ویں پارے میں لکھی ہوئی. کون سے پارے میں بھائی؟ ساتھ میں کون؟ قرآن میں کون سا پارا؟ اللہ نے فرمایا وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات. اللہ فرماتے میرے بندو, ایک دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا کہو دونوں برابر. بولو بولو, دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اندھیرا اور اجالا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ارے دھوپ اور سایہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ارے زندہ اور مردہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اللہ فرماتے میری قسم, میری فرما برداری کرنے والا اور نافرمانی کرنے والا دونوں برابر. تو اب ہم اللہ سے پوچھے اللہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ اس لیے کہ یہاں جماعت خانے میں دونوں طرح کے مسلمان ہیں. ایک کے چہرے کو دیکھو اور ایک کے چہرے کو دیکھو, صاف معلوم ہوتا ایک فرما برداری کرنے والا ایک نافرمانی کرنے والا. تو ہم اللہ سے پوچھے دونوں میں فرق کیا؟ میرے گوگاوا والوں آج یہ فرق لے کر چلیں گے نا انشاءاللہ. ارے بولو نا, چلیں گے نا انشاءاللہ. اور کوشش کس کی کریں گے کہ ہم فرما برداری کرنے والے بن جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے, سنو, اللہ فرماتے سب کی نگاہوں میں تم برابر ہوں گے, لیکن میری نگاہوں میں دونوں برابر نہیں ہوں گے. فرما برداری کرنے والا الگ ہوگا اور نافرمانی کرنے والا الگ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے, سنو قرآن کریم کی کتنی پیاری آیتیں ہیں. اللہ فرماتے سنو جو میری مانے, اللہ فرماتے جو میری مانے, میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانے, اور وہ ہزاروں تکلیفوں میں رہے, ہزاروں دکھوں میں رہے, ہزاروں پریشانیوں میں رہے, لیکن میرے اور میرے نبی کی مانے. اللہ فرماتے میرے بندے فکر مت کرنا, تو نے مان کر میرا حق ادا کیا ہے. میں بھی مرنے سے پہلے, تیرے مرنے سے پہلے میں 3 انعام تجھے دینے والا ہوں. کتنے انعام بھائی؟ ساتھ میں بولو بھائی, سبحان اللہ بولو. اللہ کتنے انعام دینے والے؟ ساتھ میں بولو, کتنے انعام دینے والے؟ 3. اور دینے والا کون؟ ایک بات سمجھ لینا, آج اگر میں کسی کو کہوں نا کہ تو یہ کام کرے گا تو میں تیرے کو انعام دوں گا, ہو سکتا کہ نماز کے بعد میں بدل جاؤں. بھائی نماز کے بعد میں وہ کہے گا کہ مولانا وہ انعام, وہ تو کرسی پہ بیٹھا تھا تو بول گیا. باقی انعام کیا بھائی, ہم بھی ایسے تم بھی ایسے. بھائی صحیح ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ کرے اس کے بعد پلٹے. ارے بولو نا, اللہ وعدہ کر کے پلٹے. 26ویں پارے میں اللہ فرماتے میرے بندے, 26ویں پارے میں اللہ فرماتے میرے بندے, ایک بار میں نے وعدہ کر لیا میں کبھی پلٹتا ہوا نظر نہیں آؤں گا اور میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں رہوں گا. 26ویں پارے میں اللہ نے فرمایا ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبید. اللہ فرماتے میرے بندے میں نے وعدہ کر لیا اب کبھی پلٹنے والا نہیں, میں کسی پر ظلم کرنے والا نہیں. تو میرے گوگاوا کے بھائیوں ذرا کان کھول کر, میرے گوگاوا کے بھائیوں ذرا کان کھول کر یہ بتاؤ, ایک نافرمانی کرنے والا ایک فرما برداری کرنے والا, بتاؤ دونوں برابر؟ پورا مجمع بول دینا دونوں برابر. اللہ کی نگاہ میں دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اللہ نے فرمایا جو میرے راستے میں تکلیف اٹھانے والا ہوگا, میرے راستے میں چلت پھرت کرنے والا ہوگا, اللہ فرماتے جو میرے نبی کے طریقے پر چلنے والا ہوگا, ارے 24 گھنٹے اللہ رسول کی فکر کرنے والا ہوگا, نمازیں پڑھنے والا, چہرے پر داڑھی رکھنے والا, ارے روزہ رکھنے والا, زکات دینے والا, اللہ کا حق ادا کرنے والا, بندوں کا حق ادا کرنے والا. اللہ فرماتے میں اپنی طرف سے کتنے انعام دوں گا؟ سب بولو کتنے انعام. اور یہ کس کو ملیں گے؟ فرما برداری اور نافرمانی. اللہ فرماتے نافرمانی کرنے والے کو تینوں انعام سے محروم. تو انعام دینے والا کون؟ پورا مجمع بولے انعام دینے والا کون؟ اللہ. اور کتنے انعام دینے والا؟ 3. اور ایسے 3 انعام دینے والا کہ ہم اگر قسم کھائے تو غلط نہیں ہوگا, یہ تینوں انعام اللہ ہی دے سکتا, اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا. اللہ فرماتے میں ان کو انعام دوں گا جو میری بھی مانے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مانے. کتنے انعام ملیں گے بھائی؟ 3.
چلو یہ تین انعام کے لیے آج کون کون تیار ہوتا ہے ماشاءاللہ؟ بولو بولو بھائی، ہاتھ اوپر کرے کون کون تیار ہے، اس لیے کہ یہ انعام بہت پیارے، اللہ کی قسم. اور ہاتھ نیچے رکھے ماشاءاللہ. اور یہ کہو انعام دینے والا کون ہے؟ اور اللہ فرماتے انعام میں دوں گا اور میں دوں گا اور میرے سوا کوئی نہیں دے سکتا. تو انعام کتنا بڑا ہوگا. ارے دنیا کا کوئی بڑا آدمی میرے کو بولے، بھائی دنیا کا یا گھوگاوا کا کوئی بڑا آدمی میرے کو بولے قاضی صاحب میں تیرے کو بہت بڑا انعام دینے والا، اور جب میں یہاں سے جانے لگوں تو میرے ہاتھ میں 5 روپیہ دے دے، تو میں یہ کہوں گا وہ بڑا آدمی نہیں ہوگا. صحیح ہے کہ نہیں بھائی؟ ارے آپ ٹینشن میں مت ہو، دینا نہیں ہے، کچھ بھی دینا نہیں ہے. اب میں نے سوچیں گے مولانا بات بات میں کچھ بول تو نہیں گئے، دینا کچھ بھی نہیں ہے. ایک بات بتا رہا ہوں، جب آدمی بڑا ہوتا ہے تو انعام بھی، تو یہاں تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں میرے بندے میں انعام دینے والا، تو اللہ سے بڑھ کر تو کوئی معبود ہی نہیں، تو اللہ کے انعام سے بڑھ کر کوئی انعام نہیں. لیکن اللہ فرماتے ماننے والے کو دوں گا، فرما برداری کرنے والے کو دوں گا، میرے نبی کے طریقے پر چلنے والے کو دوں گا، میرے نبی کے طریقے کو لے کر دنیا میں چلنے والا اس کو میں انعام دوں گا، اور جو نافرمانی کرے گا اسے انعام سے محروم کروں گا. تو اللہ کتنے انعام دینے والے؟ سب سے پہلا انعام، سب سے پہلا انعام سننا، انعام بھی ایسا پیارا انعام ہے. سب سے پہلا انعام اللہ نے 21ویں پارے میں بتایا. کون سے پارے میں؟ سب ساتھ میں بولو نا تاکہ یاد ہو جائے. کون سے پارے میں؟ بالکل قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے میرا وہ بندہ جو میرے واسطے تکلیفیں اٹھاتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے لیکن پریشان ہے، دکھی ہے، گھر میں حالات ہے، دکان میں حالات ہے. اللہ فرماتے 21ویں پارے میں اللہ فرماتے پہلا انعام کیا فرمایا؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے بڑے پیارے ہیں میرے وہ بندے. کہو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، بھائی سبحان اللہ کہہ دو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے بڑے پیارے ہیں میرے وہ بندے جو میرے راستے میں تکلیفیں اٹھائے، میری فرما برداری کرے، میرے نبی کی فرما برداری کرے. اللہ فرماتے پہلا انعام تیرے مرنے سے پہلے میں عطا کروں گا، پہلا انعام یہ دوں گا تیرے مرنے سے پہلے تیری ہدایت کا فیصلہ کر لوں گا. بولو بولو سبحان اللہ بولو. سب سے پہلا انعام، سب بولو اللہ کون سا انعام دے گا؟ ہدایت. بولو اللہ کون سا انعام دے گا؟ مرنے سے پہلے اللہ ہم کو کیا دے گا؟ اچھا بتاؤ ہدایت بڑا انعام ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بولو نا ہدایت بڑا انعام ہے کہ نہیں؟ کہ جیے بھی کلمہ پڑھ کر مرے بھی کلمہ پڑھ کر. کہ اللہ انعام دیتا کن کو دیتا؟ جو اللہ رسول کی مان کر چلتا، بھلے دنیا میں کتنی بھی تکلیف اٹھائے لیکن اللہ فرماتے پہلا انعام تجھے دوں گا. بھائی ساتھ میں بولو کون سا انعام دوں گا؟ ہدایت. اور ہدایت اتنا بڑا انعام ہے، سنو ہدایت اتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ دینے پر آئے تو دے، نہ دینے پر آئے تو نبی کے چچا کو بھی نہ دے. بھائی ہدایت اتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ دینے پر آئے تو دے اور نہ دینے پر آئے تو نبی کے، آپ کو معلوم ہے نا چچا ابو طالب، میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کون؟ ابو طالب. آخری گھڑی چچا ابو طالب کی آخری گھڑی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امی اور میرے چچا کلمہ پڑھ لو، میرے چچا کلمہ پڑھ لو. چچا ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. بولو چچا ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، بغیر ایمان کے بغیر کلمے کے دنیا سے چلے گئے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، ہمارے نبی کہنے لگے اللہ میرے چچا، اللہ میرے چچا، اللہ میرے چچا، بغیر کلمے کے چلے گئے. اللہ نے کیا فرمایا؟ ہدایت دینا میرا کام ہے، ہدایت دینا تمہارا کام نہیں ہے. بھائی ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. تو میرے دوستو آج اگر کوئی شریعت پر عمل کرتا تو اللہ بھی فرماتے میرا پہلا انعام تیرے سامنے آئے گا، تیرے مرنے سے پہلے میں ہدایت کا فیصلہ کروں گا. بھائی یہ پہلا انعام سمجھ میں آ گیا سب کو؟ تو ہم آگے دوسرے انعام پر چلے. 28ویں پارے میں آ جاؤ. 28ویں پارے میں اللہ نے دوسرا انعام بتایا. اللہ نے کیا فرمایا؟ میرے بندے اگر میری مان کر چلے گا، میرے نبی کی سیرت پر چلے گا، میرے نبی کے طریقے پر چلے گا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. اللہ نے فرمایا ایمان والے، اللہ نے فرمایا میرے اور میرے نبی کے طریقے پر چلنے والے، میرا دوسرا انعام یہ ہوگا میں جہنم کے عذاب سے تیری حفاظت کر لوں گا. جہنم کے عذاب سے تیری، بتاؤ یہ جہنم سے بچانے والا کون؟ خالی بولو نا جہنم سے بچانے والا کون؟ اللہ. اور ہدایت دینے والا کون؟ اللہ. اس کا مطلب ہے میرے پیاروں اگر ایک بار دین پر مضبوطی سے آ جاؤ، حالات تو آتے رہیں گے. بھائی گھر میں حالات آئیں گے، دکان میں حالات آئیں گے، ہمارے سماج اور سوسائٹی میں حالات آئیں گے، لیکن میں اور آپ طے کریں کہ ہم اللہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ہم آقا سرکار عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں گے. مرنے سے پہلے اللہ ہدایت کا فیصلہ بھی کرے گا. بولو انشاءاللہ. اور اللہ جہنم سے آزادی کا فیصلہ بھی. کتنے انعامات ہو گئے؟
تیسرا انعام تو بہت بڑا، ابھی سے کہہ دو سبحان اللہ کہہ دو. اللہ نے کیا فرمایا؟ تیسرا انعام اللہ نے فرمایا میرے پیارے بندے جو میرے طریقے پر چلے گا میں اس کو تیسرا انعام بھی دوں گا. اتنا پیارا انعام. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ. اللہ نے فرمایا میرے بندے میں تیری مدد کرتا رہوں گا اور کامیابی تیرے قدم کو چومتی رہے گی. اللہ نے تیسرا انعام فرمایا اے میرے ماننے والے بندے، اے میرے نبی کی فرما برداری کرنے والے بندے، میں تیری مدد کرتا رہوں گا، کامیابی تیرے قدم کو چومتے رہے گی. ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول اس کا کیا مطلب؟ اللہ مدد کرے گا اس کا مطلب کیا؟ اور کامیابی ہمیں ملے گی اس کا مطلب کیا؟ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصر من اللہ وفتح قریب. اللہ مدد کرے گا، کامیابی تیرے قدم کو چومے گی. اس کا مطلب ہے جب تیری آخری گھڑی آئے گی، تیرا آخری وقت آئے گا، تو چاہے نہ چاہے گا اللہ تیری زبان پر کلمہ طیبہ کو جاری کر دے گا. تیسرا انعام موت کے وقت کلمہ. بولو موت کے وقت، ارے بولو نا موت کے وقت. اور دعا کرو آج جمعہ کا دن ہے، رجب مہینہ، اللہ موت کے وقت ہم سب کو کلمہ نصیب فرمائے. اس لیے کہ ایک روایت میں ہے کہ جس کو کلمہ مل گیا، بولو بولو بولو، جس کو موت کے وقت کلمہ، دعا کرو اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. جس کو موت کے وقت کلمہ مل گیا بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا. حدیث پاک میں لکھا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے جس امتی کو موت کے وقت کلمہ مل جائے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلا جائے گا. تو میرے گوگاوا کے بھائیوں یہ سوال اور جواب ہماری سمجھ میں آ گیا. سوال یہ تھا کہ ہماری نگاہ میں تو سب برابر ہے، ارے ماننے والا بھی برابر، نافرمانی کرنے والا بھی برابر، لیکن اللہ فرماتے میری آنکھوں میں بڑا فرق ہے. ارے ماننے والے کو کتنے انعام ملیں گے؟ فرما برداری کرنے والے کو کتنے انعامات ملیں گے؟ 3. نمبر 1 بولو نا پورا مجمع بولو، پہلا انعام ہدایت. بولو بولو پہلا انعام ہدایت. دوسرا انعام جہنم سے آزادی. اور تیسرا انعام موت کے وقت. میرے دوستوں یہ اللہ کا وعدہ ہے. آج آ جاؤ میرے پیاروں، صحیح کہہ رہا ہوں میرے پیاروں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. تو بولو زندگی کا کوئی بھروسہ ہے؟ کب مریں گے کچھ نہیں معلوم میرے پیاروں، کب مریں گے کچھ نہیں معلوم. اگر آپ اجازت دو تو ایک اور بات بتاؤں ایک بات بتاؤں. موت کا کوئی بھروسہ؟ ارے بولو نا موت کا کوئی بھروسہ. آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ اللہ کے نبی بیٹھے تھے، اللہ کے نبی. دیکھو یہ بات یاد رکھنا، ابھی وہ بات ختم نہیں ہوئی. کتنے انعامات ہم کو ملے؟ ارے بولو نا فرما برداری کرنے والے کو کتنے انعامات ملے؟ 3. اس پر ہم آئیں گے. تو درمیان میں ایک بات بتا رہا ہوں میرے پیاروں، زندگی کی کب گھڑی ختم ہو جائے، کب اللہ کی طرف سے بلاوا آئے. اور میرے پیاروں اگر اندازہ لگاؤ اس وقت اگر اللہ نے ہمیں بلا لیا، ہمارے پاس پوری نمازیں نہیں ہیں، ہمارے پاس نبی کا چہرہ نہیں ہے. ارے میرے پیاروں ایک بار اللہ رسول کے طریقے پر آ جا، موت کبھی نہیں آئے گی، ہدایت بھی ملے گی. بولو انشاءاللہ. اور میرے پیاروں جہنم سے آزادی بھی ملے گی، کہو انشاءاللہ. اور موت کے وقت کلمہ بھی نصیب ہو جائے گا. اس لیے کہ یہ وعدہ کس کا ہے؟ اور اللہ کبھی اپنے وعدے سے پلٹنے والے نہیں ہے. میرے دوستوں ایک مرتبہ ایک نبی، اللہ کے نبی کا نام سنا ہوگا، حضرت یعقوب. سنا تو بولو ہاں سنا. میں سنا کون سے نبی کا نام؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام سب نے سنا. بھائی سنا نہیں سنا؟ ایک مرتبہ حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹھے تھے. سننا ایک مرتبہ کون؟ حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹھے. بڑا مجمع بیٹھا ہے. بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، حضرت یوسف کے ابا ہے. بھائی حضرت یوسف کے ابا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام. ایک مرتبہ بیٹھے ہو، بڑا مجمع بیٹھا. اتنے میں ایک شخص اندر آئے. حضرت یعقوب علیہ السلام نبی تھے، سمجھ گئے کہ جو آ رہے ہیں وہ انسان نہیں ہے، وہ فرشتہ ہے اور ملک الموت ہے. ملک الموت یعنی وہ فرشتہ جو روح کو کیا کرے، وہ آئے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظر پڑی، لو آئے. سمجھے کہ کوئی نہ کوئی ابھی، ارے بولنا کوئی نہ کوئی ابھی مرنے والا ہے. اس لیے کہ ملک الموت کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی نہ کسی کی روح نکالیں گے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام برابر دیکھنے لگے. سارا مجمع بیٹھا، کسی کو نظر نہیں آوے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، ان کو نظر آئے. خیر وہ ملک الموت اندر آئے اور پھر انسانی شکل بنا کر آئے. اب تو سب نے دیکھنا شروع کر دیا. حضرت یعقوب علیہ السلام کا بدن کانپنے لگا. کیوں کانپنے لگا؟ اس لیے کہ ملک الموت نہ ادھر جا رہے نہ ادھر جا رہے، ڈائریکٹ کس کے پاس آ رہے؟ ڈائریکٹ حضرت یعقوب کے پاس ہی آ رہے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کے جب قریب آئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام تو پہچان گئے. سلام کلام ہوا. اس کے بعد حضرت یعقوب نے پوچھا انت ملک الموت، آپ موت کے فرشتے ہو؟ کہا ہاں. کہا کیوں آئے ہو؟
حضرت یعقوب علیہ السلام، ارے موت سے تو کوئی بھی گھبراوے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ تو کہا کہ بس اللہ کے میں نے پوچھا آپ کا چہرہ بہت خوبصورت ہے تو چہرہ دیکھنے کے لیے آیا ہوں. آپ کا چہرہ بہت خوبصورت ہے تو آپ کے چہرے کا دیدار کرنے کے لیے آیا. اب بتاؤ حضرت یعقوب کی جان میں جان آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ جان میں جان کہا روح نکالنے تو نہیں آئے نا، روح قبض کرنے. کہا نا روح قبض کرنے نہیں آیا، وہ تو آپ کا چہرہ اتنا پیارا، آپ کا جمال اتنا پیارا، آپ کے چہرے کا حسن دیکھنے آیا. بس حضرت یعقوب علیہ السلام مطمئن ہو گئے. اب بات چیت شروع ہو گئی، سوال جواب. آج کا زمانہ ہوتا تو چائے کافی بھی منگا لیتے. ارے بہت دیر تک باتیں ہوئی. کن کے ساتھ بات ہوئی؟ اچھا اب ملک الموت نے کہا کہ میں اجازت لیتا ہوں اور میں جا رہا ہوں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کوئی بات نہیں جاؤ. جب وہ ملک الموت جانے لگے نا، تھوڑا راستہ طے کیا ہوگا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر بلایا ادھر آؤ. آئے. کہا کیا ہوا؟ کچھ کام؟ ملک الموت نے پوچھا کوئی کام؟ حضرت یعقوب نے کہا ایک ہی کام ہے، ابھی تو آپ جا رہے ہو، جاؤ اتنا بتاؤ واپس آؤ گے؟ ارے اتنا بتاؤ واپس. کہا وہ تو آؤں گا ہی. ارے بھائی وہ تو جب مرنا ہوگا، روح نکالنا ہوگا تب تو آنا، اس لیے کہ مرنا تو سبھی کو ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ہاں وہ تو مجھے معلوم ہے کہ تم آؤ گے اور میری بھی روح نکالو گے اور سب کی روح نکالو گے، لیکن میرے اوپر ایک احسان کرو. حضرت یعقوب نے فرمایا میرے اوپر ایک احسان کرو. وہ ملک الموت، موت کے فرشتے نے کہا آپ پر کیا احسان کرو؟ کہا احسان یہ کرو کہ جب میری روح نکالنے والے ہو 3 دن پہلے میرے کو خبر کر دینا. کتنے دن پہلے خبر کر دینا؟ 3 دن پہلے انفارمیشن خبر کر دینا، اس کے بعد آنا میری روح نکالنا. کوئی بات نہیں، تاکہ 3 دن میں پوری تیاری کر لوں اور جب تم روح نکالو تو اللہ سیدھے روح کو کہاں لے کر چلے جاوے؟ جنت میں لے کر چلے جاوے. وہ ملک الموت نے کہا کوئی پرابلم نہیں، میں 3 دن پہلے آپ کو انفارم کروں گا، اس کے بعد میں ہی بولو، اس کے بعد میں ہی. ایک لمبا زمانہ گزر گیا، کئی سال گزر گئے، کئی دن، کئی راتیں، کئی مہینے، کئی سال گزر گئے. ایک دن حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹھے اور اسی طرح پورا مجمع بیٹھا اور آئے. کون آئے؟ ملک الموت آئے. جیسے ملک الموت آئے حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا کہ ہاں یہ موت کے فرشتے آ گئے اور آتے آتے حضرت یعقوب کے پاس آئے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا ملک الموت؟ کہا میں موت کا فرشتہ. کہا کیوں آئے؟ کہا ٹائم از اوور. ٹائم از اوور سمجھتے ہو نا، وقت ختم ہو گیا، آپ کی روح نکالنے کے لیے آیا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام ناراض ہو گئے. ارے بولو ناراض کوئی بھی ہو جاوے، ہوئے ناراض ہو گئے. کہا ایسے کیسے روح نکالو گے؟ کہا اللہ کا حکم ہے، میں روح نکالنے آیا. حضرت یعقوب نے کہا نہیں ایسا روح نہیں نکال سکتے، ہمارا وعدہ ہوا تھا. کتنے دن پہلے خبر کرنا؟ 3 دن پہلے انفارمیشن کرنا، اس کے بعد آنا. ایسے ہی تم تو آ گئے، ہم کو کچھ خبر بھی نہیں کی. موت کے فرشتے نے کہا خبر تو دی آپ کو خبر تو دی. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا میرے پیدا کرنے والے کی قسم مجھے کوئی خبر نہیں ملی، بغیر خبر کیا آئے ہو؟ وہ موت کے فرشتے نے کہا آپ اپنی بات کرتے ہو، ہم تو 99% لوگوں کو خبر دے کر ہی آتے، بغیر خبر کے آتے ہی نہیں ہیں. کہ آپ تو آپ کی بات کر رہے ہو، آپ تو اللہ کے نبی ہو، لیکن ہم تو ایسے بھی ہم 99% پہلے خبر دیتے ہیں اور خبر دینے کے بعد آتے ہیں، بغیر خبر کے ہم نہیں آتے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام اور ناراض ہو گئے. کہا تم دنیا والوں کو خبر دیتے ہوں گے لیکن مجھے کوئی خبر ملی نہیں ہے، آپ بغیر خبر کے میرے پاس آئے ہو. وہ ملک الموت نے کہا حضرت یعقوب سے کہا اتنے ناراض مت ہو، میری بات سنو. ہم 3 دن پہلے نہیں، سالوں سال پہلے خبر دیتے. ساتھ میں بولو 3 دن پہلے. ہم سالوں سال پہلے خبر دیتے. وہ الگ بات ہے کہ تم لوگ کو ہماری خبر سمجھ میں ہی نہیں آتی، ورنہ ہم تو خبر. حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کون سی خبر؟ اب سننا. ملک الموت نے کہا پہلی خبر سنو، پہلا انفارمیشن سنو. ملک الموت نے کہا یعقوب بتاؤ آپ کے سر اور داڑھی کے بال پہلے سفید نہیں تھے، اب سفیدی آئی کہ نہیں آئی؟ ارے بولو اب سفیدی آئی کہ نہیں آئی؟ سر کے بال اور داڑھی کے بال سفید ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ارے یعقوب نے فوراً کہا ہاں میری داڑھی کے بال اور سر کے بال سفید ہو گئے. کہا جس دن پہلا بال سفید ہوا تھا وہ ہماری پہلی خبر تھی کہ ہم آنے والے ہیں، وہ ہماری پہلی خبر تھی کہ ہم آنے والے. پھر کیا کہا یعقوب وہ ملک الموت نے پوچھا اے یعقوب علیہ السلام، اے اللہ کے نبی یہ بتاؤ پہلے اگر تمہیں دوڑنا ہوتا تھا تو تم گلی گلی دوڑتے تھے، تم سڑکوں پر دوڑتے تھے، اور آج اگر تمہیں دوڑنا ہوتا ہے تو تم دوڑ سکتے ہو؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا نہیں، وہ پہلے ایک زمانہ تھا ہم تیزی کے ساتھ چل بھی جاتے تھے، دوڑ بھی لیتے تھے، اب تو چلنا بھی بڑا بھاری ہو جاتا. کہا جس دن تمہارے پاؤں میں کمزوری آئی یہ ہمارا دوسرا سگنل تھا کہ ہم آنے والے ہیں. بھائی بات سمجھ میں آئی؟ اور تیسری بات بہت عجیب پوچھی جو ہم کو تو بالکل فٹ ہو جاتی. کہا اللہ کے نبی یعقوب یہ تمہارا پورا جو بدن ہے کبھی اس میں کہیں درد ہوتا ہے؟
کہ اس میں درد ہوتا؟ تو کہا نہیں، پہلے تو بالکل درد نہیں ہوتا تھا، تب بعد میں کبھی درد ہوتا؟ کہا ہاں، کبھی کبھی کمر میں درد ہوتا، کبھی پاؤں میں درد ہوتا، کبھی سر میں درد ہوتا۔ حضرت ملک الموت جو فرشتے تھے انہوں نے کہا یعقوب اللہ کے نبی پہلے درد نہیں تھا، جب پہلی مرتبہ درد آیا یہ خبر تھی کہ ہم آ رہے، تین جگہ تو انفارمیشن دی، پھر بھی کہتے ہو کہ بغیر خبر کے ہم لوگ آتے ہیں۔ تو میرے پیارو، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم میں سے سب کو بھی، سب کو نہیں تو اکثر کو تو تینوں خبر مل چکی ہے۔ ارے بولو، مل چکی کہ نہیں مل چکی ہے؟ ذرا گھر میں جا کے آئینے میں دیکھو داڑھی کے بال کتنے سفید نظر آ رہے ہیں۔ اور بتاؤ بھائی، پاؤں میں درد ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کمر میں درد ہوتا نہیں ہوتا؟ پہلے وہ جولانی اور جوانی تھی، وہ دوڑنا اور چھلانگ لگانا تھا، اب چلنا بھی ذرا مشکل معلوم ہو جاتا۔ میرے دوستوں، وہ ملک الموت نے حضرت یعقوب کو بتایا ہم 99% لوگوں کو خبر دیتے ہیں پھر آتے ہیں، لیکن میرے پیاروں سر کے بال سفید ہو گئے، پاؤں میں درد ہو گیا، ہم بیمار ہو گئے، لیکن چہرے پر داڑھی اب تک نہیں آئی۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے دوستوں؟ ہماری عمر تو دیکھو کتنی عمر ہو گئی، لیکن اب تک نبی کا طریقہ ہماری زندگی میں نہیں آیا۔ حالانکہ میں نے شروع میں کہا اگر ہم اللہ رسول کے طریقے پر آئیں گے اللہ ہمیں کتنے انعام دے گا؟ ارے بولو نا، کتنے انعام دے گا؟ 3 یاد رہیں گے نا؟ انعام یاد رہیں گے نا بھائی؟ ساتھ میں کہو اللہ ہم کو کتنے انعام دے گا؟ 3۔ سب سے پہلا انعام، ارے پورا مجمع بولے، ساتھ میں بولے، سب سے پہلا انعام ہدایت، نمبر 2 جہنم سے آزادی، نمبر 3 موت کے وقت کلمہ۔ اور میرے دوستوں یہ کس کو ملے گا؟ جو اللہ رسول کی فرما برداری۔ میں آپ کو ایک مثال دے کر بات ختم کر دوں میرے پیارو، بہت پیاری بات ہے، آپ ذرا سنو۔ میں ایسے صحابی کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اللہ کی قسم یہ وہ صحابی ہے جن کو ہم سب جانتے ہیں، ہمارا بچہ جانتا ہے، نام ہے ان کا حضرت بلال۔ بولو کیا نام ہے؟ حضرت، ارے بولو بھائی ساتھ میں بولو، حضرت بلال کو سب جانتے نہیں جانتے؟ میرے پیارو، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات میں زندگی گزاری، بولو گزاری کہ نہیں گزاری؟ ہم پر تو کچھ بھی حالات نہیں ہے، ارے ہم پر تو کچھ بھی حالات نہیں ہے، پورے گوگاوا میں گھوم جاؤ اور پوچھو رات کو بھوکا کون سویا؟ ارے کوئی بھوکا سویا؟ ارے کسی کے بارے میں پوچھو کہ کوئی رات کو پیاسا سویا، یا کسی کے بارے میں پوچھو کہ اس کے پاس پہننے کے کپڑے تو نہیں؟ سب اللہ نے دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے حالات میں، ذرا سننا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے حالات میں کہ حدیث پاک میں لکھا کہ ایک مرتبہ حضرت بلال کا جو آقا تھا جس کا نام امیہ تھا، اس نے حضرت بلال کو اتنا مارا کہ امیہ کہتا مجھے یقین تھا کہ اب یہ بچنے والا نہیں، لیکن امیہ کہتا حضرت بلال کو مارنے کے بعد کہتا کہ میں نے بلال کو ابو جہل کے حوالے کر دیا، اور میں نے ابو جہل کو کہا تیرے اندر جتنی طاقت ہو اتنا مار۔ پہلے امیہ نے مارا، سر سے لے کر پاؤں تک مارا، پھر ابو جہل نے مارا، اور ابو جہل نے مارنے کے بعد گلی کے بچوں کے حوالے کیا، گلی کے بچوں نے مارا، گالیاں دی، لیکن پھر بھی حضرت بلال کے بدن میں جب حرکت تھی تو ابو جہل غصے ہوا، اور جو چکی کا پاٹ، اس زمانے میں جو چکی کا پاٹ ہوتا تھا وہ ایک چٹان کی طرح ہوتا تھا، ابو جہل نے 2 آدمی کا سہارا لے کر وہ چکی کا پاٹ اٹھایا اور حضرت بلال کے سینے کے اوپر پٹک دیا، اٹھایا اور حضرت بلال کے سینے پر پٹک دیا۔ آپ اندازہ لگاؤ حضرت بلال کے اوپر کیا گزری ہوگی میرے پیاروں۔ یہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میرے جیسے نالائق کے لیے بولنا آسان، آپ کے لیے سننا آسان، لیکن جس پر گزری ہوگی وہی جانتے ہیں کہ کیسے ایک سیکنڈ گزرے ہوں گے۔ سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک لہو لہان ہو گئے ہیں، آپ کے سارے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، آپ کے سینے کے اوپر چکی کا پاٹ رکھا ہوا ہے، ایک چٹان رکھی ہوئی ہے، اور امیہ نے مارا ہے، ابو جہل نے مارا ہے، گلی کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے مارا ہے، سب لوگ مار کر چلے گئے کہ ہاں یہ اپنے غموں میں ڈوبے ہیں۔ سامنے سے ایک صحابی اور آ رہے ہیں جن کا نام کیا ہے؟ حضرت ابو بکر۔ کیا نام ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ وہ حضرت بلال کے سینے کے اوپر چکی کا پاٹ، اور معلوم نہیں مارنے والوں نے کتنا مارا، حضرت ابو بکر تو بہت نرم دل تھے، انہوں نے بڑے اطمینان سے وہ چکی کے پاٹ کو ہٹایا، چکی کا پاٹ ہٹایا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا، سارے زخموں کو دھویا۔ حضرت ابو بکر روتے گئے اور روتے کہا کہ بلال، اے بلال، یہ لوگوں نے تمہیں کیوں مارا؟ ان لوگوں نے تمہیں اتنا کیوں مارا؟ ارے اور تھوڑا مارے ہوتے تو تم ختم ہو گئے ہوتے، اے بلال آخر تمہیں مارا تو کیوں مارا؟ حضرت بلال نے کیا فرمایا؟ میری زبان پر احد آ گیا، میری زبان پر اللہ ایک آ گیا، اس کی وجہ سے مجھے مارا۔ حضرت ابو بکر نے اپنا پیار بھرا ہاتھ حضرت بلال کے سر پر رکھا اور کہا دیکھو میں بڑا ہوں، میں عمر میں بھی بڑا ہوں، میری بات مانو۔ احد اپنے دل میں رکھو، زبان پر مت لاؤ بھائی، زبان پر اس لیے زبان پر لاؤ گے یہ پھر تمہیں ماریں گے، تم کمزور ہو، تمہارا یہاں کون ہے، یہ پھر تمہیں ماریں گے، اس سے دل میں رکھو اللہ ایک، مگر زبان پر۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ آپ کی بات میں نے مان لیا،
اب میری زبان پر احد احد، بولو بولو، اب میری زبان پر احد احد نہیں آئے گا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بہت سمجھایا، چلے گئے، چلو چلے گئے. دوسرے دن حضرت ابو بکر پھر آ رہے، اسی گلی سے گزر رہے، دیکھا حضرت بلال وہی چیخ رہے، چلا رہے، سینے کے اوپر چکی کا پاٹ رکھا ہوا ہے اور وہی پورا بدن زخموں سے چور ہو گیا، اور حضرت بلال کے بدن سے لہو بھی جاری ہے، آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہے، اور حضرت بلال آہ کہہ کر چلا رہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، چکی کا پاٹ ہٹایا، حضرت بلال کو اپنے سینے سے لگایا، سارے زخموں کو دھویا اور کہا کہ بلال آج کیوں مارا؟ آج ان لوگوں نے تجھے کیوں مارا؟ حضرت بلال نے کہا میری زبان پر نکل گیا احد، بولو بولو، میری زبان پر نکل گیا احد، میری زبان سے آ گیا احد، اللہ ایک ہے، انہوں نے مجھے بہت مارا. حضرت بلال فرماتے مجھے بہت مارا، سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک مجھے زخموں میں چور چور کر دیا. حضرت ابو بکر نے پھر وہی فرمایا آئندہ مت بولنا. کیا نہیں بولنا؟ ارے بولو کیا نہیں بولنا؟ سننا، یہ جواب سننا. یہ اسی لیے میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ تکلیف ایسی ہوتی ہے اور کیسے آدمی ہے. حضرت ابو بکر نے فرمایا بلال احد نہیں، دل میں رکھو، دل میں، زبان پر مت لاؤ ورنہ پھر یہ ماریں گے. حضرت ابو بکر یہ کہہ کر جانے لگے تو حضرت بلال نے کپڑا پکڑ لیا. کن کا کپڑا پکڑ لیا؟ ارے بولو نا، کن کا کپڑا پکڑ؟ کہا ابو بکر میں پورا زخموں میں چور ہو گیا ہوں، مجھے بہت مارا ہے، سینہ میرا زخمی ہو گیا ہے، چکی کا پاٹ میرے سینے پر رکھا نہیں پٹتا ہے، میں بہت زخمی ہوں. لیکن ابو بکر میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے مجھے کہا احد احد مت کہنا، میں صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اب جواب دے دو. حضرت ابو بکر ٹھہر گئے، اس لیے حضرت بلال نے کپڑا پکڑ لیا. حضرت ابو بکر ٹھہر گئے اور کہا کہ بلال بولو بولو کون سا سوال ہے؟ کہا سوال یہ ہے کہ ابو بکر، حضرت بلال پوچھ رہے ہیں، سوال پوچھنے والے کون ہے؟ حضرت بلال. کن کو پوچھ رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر کو. گیا ابو بکر آپ جب بازار میں جاتے ہو، اے ابو بکر آپ بازار میں جاتے ہو اور آپ کو ایک مٹی کا برتن خریدنا ہوتا ہے، اے ابو بکر آپ کو بازار میں جاتے ہو اور مٹی کا برتن خریدنا ہوتا ہے. حضرت بلال نے روتے روتے کہا ابو بکر اللہ کی قسم کھا کر کہو ایک معمولی مٹی کا برتن خریدنا ہوتا ہے تو آپ اس پر ٹھوک کر دیکھتے ہو. آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی مٹی کا برتن خریدتا ہے نا تو اس کو ٹھوک کر دیکھتا ہے کہ اس میں کوئی سوراخ تو نہیں ہے، اس میں کوئی ہول تو نہیں ہو گیا، اس میں کوئی ڈیمیج تو نہیں ہو گیا. وہ ٹھوک ٹھوک کر دیکھتا ہے کہ مٹی کے برتن میں کوئی سوراخ تو نہیں ہو گیا. حضرت بلال نے فرمایا ابو بکر بازار میں جاتے ہو، ایک معمولی مٹی کا برتن خریدنا ہوتا ہے تو تم اسے ٹھوک کر دیکھتے ہو کہ اس میں کوئی سوراخ تو نہیں. بلال فرماتے ابو بکر اللہ کی قسم اللہ نے میرے دل کے برتن میں ایمان رکھا ہے، اللہ نے میرے دل کے برتن میں ایمان رکھا ہے، وہ بھی ٹھوک کر دیکھتا ہے کہ میرے بندے بلال کے ایمان میں کہیں سوراخ تو نہیں آ گیا ہے. وہ بھی روزانہ ٹھوک ٹھوک کر دیکھتا یہ مجھے مارا گیا، پیٹا گیا، سینے پر چکی کا پاٹ رکھا گیا، یہ اللہ امتحان لیتا ہے کہ میرا بندہ بلال احد بولنا چھوڑ تو نہیں دے گا. حضرت بلال نے کہا ابو بکر جاؤ، اللہ تمہارا ایمان مبارک رکھے، بلال کے جان میں جب تک جان رہے گی احد احد زبان پر جاری رہے گا، احد احد زبان پر. اسی کو کسی شاعر نے کیا کہا حضرت بلال کے بارے میں کہا بلبل کو نہ کر تو پابند سکوت و خاموشی، بلبل کو نہ کر تو پابند سکوت و خاموشی، جب چمن یاد آئے گا فریاد لبوں پہ آئے گی، جب بلال کو خدا یاد آئے گا کوئی روک نہیں سکتا زبان پر. چلو میرے پیارو، حضرت بلال نے تکلیف اٹھائی، اور بھی بہت سے واقعات ہیں، لیکن مجھے بتانا ہے انعام کتنے ہیں؟ ایسے نہیں، آہستہ مت بولو بھائی، بلند آواز سے بولو. انعام کتنے ہیں؟ 3. حضرت بلال کو ملے کہ نہیں ملے؟ یہ تو ایک ایگزامپل ہے بھائی، اللہ سب کو دینے والا. قرآن صرف بلال کے واسطے نہیں، قرآن تو میرے واسطے بھی ہے، قرآن آپ کے واسطے بھی ہے، قرآن قیامت تک آنے والوں کے واسطے ہے. انعامات تو سب کو ملیں گے، لیکن ایک مثال سمجھ لو، ایگزامپل سمجھ لو. حضرت بلال کو تینوں انعام ملا. رہے ساتھ میں کہو، پہلا انعام ہدایت، بلال کو ملا نہیں ملا؟ ارے بولتے جاؤ نا، پہلا انعام ہدایت، بلال کو ملا کہ نہیں ملا؟ ارے حضرت بلال کو ہدایت ملی کہ نہیں ملی؟ ارے میرے دوستو، اللہ کو ہدایت دینا ہے، اللہ کو ایمان دینا ہے. ارے مکے میں ابو جہل بیٹھا ہے جو سب سے بڑا چودھری ہے، ارے مکے میں امیہ بیٹھا ہے جو سب سے بڑا مالدار ہے، مکے میں ابو لہب بیٹھا ہے جو سب سے بڑا خوبصورت ہے. اللہ نے کہا مجھے ایمان دینا ہے، میں چودھری ابو جہل کو بھی نہیں دوں گا. مجھے ایمان دینا ہے، میں مالدار امیہ کو نہیں دوں گا. مجھے ایمان دینا ہے، میں ابو لہب خوبصورت کو نہیں دوں گا. میں ایمان دوں گا تو کالے کلوٹے بلال حبشی کو ایمان دے دوں گا. اللہ نے ہدایت دی کہ نہیں دی؟ اب آپ کو میں بتاتا ہوں اللہ نے کیسے ہدایت دی. کن کو؟ حضرت. اس کا اللہ کا وعدہ ہے، بولو اللہ کا وعدہ. پہلا انعام بولو، پہلا انعام. ہاں بھائی ذرا سن لو، بہت پیاری بات ہے. پہلا انعام ہدایت. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ہدایت دی. اور کس طرح ہدایت دی میرے دوستوں؟ عقل حیران ہو جائے گی. عصر کے بعد کا وقت ہے. کون سا وقت ہے؟ عصر کے بعد کا وقت ہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں،
صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اینا بلال، ارے بلال کہاں ہے؟ اللہ کے رسول نے سوال پوچھا، اینا بلال، بلال کہاں؟ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے کوئی کونے میں بیٹھے تھے، وہاں سے کہا لبیک اللہ کے رسول میں یہاں بیٹھا ہوں. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے فرمایا بیٹھو بیٹھو اپنی جگہ بیٹھو، لیکن آج ایک بات سن لو، تم نے جو مکے میں قربانیاں دی تھی، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے بلال تم نے جو مکے میں قربانیاں دی تھی آج اللہ کو اتنی پسند آ گئی، آج اللہ کو اتنی پسند آئی کہ ابھی جبرائیل نے آ کر مجھے بتایا اللہ نے تمہاری تو صحیح بلکہ تمہارے صدقے میں اللہ نے حبشہ والوں کی ہدایت کا فیصلہ کر دیا. اللہ نے صرف تمہاری نہیں، تمہیں تو ہدایت دی، اللہ نے تمہارے صدقے میں حبشہ والوں کی ہدایت کا فیصلہ کر دیا. تو اللہ کا وعدہ ہے کوئی میرے راستے میں آ کر تو دیکھے، آنکھ بند ہونے سے پہلے ہدایت کا فیصلہ کروں گا. بھائی بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا؟ پہلا انعام ہدایت. اللہ نے فرمایا تھا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ فرماتے میرا بن کر تو دیکھ، ارے میرے نبی کے طریقے پر آ کر تو دیکھ، میرے راستے میں تکلیفیں اٹھا کر دیکھ، تیرے مرنے سے پہلے ہدایت کا فیصلہ کروں گا. تو حضرت بلال کو ہدایت ملی اور ان کے صدقے میں پورا حبشہ والوں کو اللہ نے ہدایت. یہ تو پہلا انعام. چلو دوسرا انعام کیا تھا؟ بھول گئے بھائی؟ دوسرا انعام کیا تھا؟ بولو نا بھائی، ماننے والے کو دوسرا انعام کیا تھا؟ جہنم سے حضرت بلال کو یہ انعام ملا کہ نہیں ملا؟ ارے بولو نا، حضرت بلال کو یہ انعام ملا کہ نہیں ملا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسا انعام ملا اور اتنے پیارے انداز میں انعام ملا. حضرت بلال کو یہ انعام ملا. بولو حضرت بلال کو یہ انعام کیسے ملا معلوم؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا. ایک زمانے تک ہمارے نبی کی عادت مبارکہ تھی کہ فجر کی نماز ہوتی تھی، ہمارے نبی فرماتے تھے چلو میرے صحابہ بتاؤ کسی نے کوئی خواب دیکھا؟ ارے بتاؤ حل رأى احد منکم من رؤیا، ارے تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا؟ بس یہ روز کا معمول فجر کی نماز ہو جائے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرمائے بھائی کسی نے خواب دیکھا؟ کوئی صحابی کھڑے ہو کر کہتے اللہ کے رسول میں نے خواب دیکھا. ہمارے نبی کہتے چلو خواب بیان کرو. وہ صحابی خواب بیان کرتے اور ہمارے نبی خواب کا مطلب اور خواب کی تعبیر بیان کرتے. لیکن ایک مرتبہ کیا ہوا، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی. فجر کی نماز کے بعد اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، کہا کوئی اپنا خواب نہیں بتائے گا، آج میں خود اپنا خواب بتاؤں گا. ارے بولو نا سبحان اللہ. اللہ کے رسول نے فرمایا میں خود اپنا. اچھا اور ایک بات بتاؤ، نبی کا خواب کتنا سچا ہوتا؟ بھائی نبی کا خواب کتنا سچا ہوتا. ہمارا خواب تو بھائی کبھی جھوٹا اور کبھی، بھائی ہمارے خواب کا کوئی ٹھکانا ہے؟ ارے بولو نا کوئی ٹھکانا. ابھی مولانا میں یہاں تھا نا سورت میں، ایک بھائی میرے کو ملا، میرے کو بولتا مولانا آپ خواب کا مطلب بتاتے. میں نے کہا بھائی بتاتا تو نہیں ہوں لیکن پوچھ اگر کچھ دماغ میں آ جائے گا تو بتا دوں گا. کہتا مولانا 3 رات سے خواب میں بندر دیکھتا ہوں. میں نے کہا اس کا مطلب تو میں بہت جلدی بتاؤں گا. کہا آپ کو معلوم؟ میں نے کہا پورا دن اچھلتا ہے تو رات کو اچھلنے والا نہیں دیکھے گا تو کیا دیکھے گا؟ ارے بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ ہمارے خواب کا کوئی ٹھکانا نہیں. لیکن اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد کیا فرمایا؟ کوئی اپنا خواب نہ بتائے، میں اپنا خواب بتانے والا. اور ساتھ میں کہو نبی کا خواب. نبی کا خواب اتنا سچا کہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فتح الباری میں لکھتے کہ نبی کا خواب تو ایسا ہے جیسے قرآن کی آیت ہے. بھائی نبی کا خواب تو کا آیت من القرآن، قرآن کی آیت کا انکار کرو تو ایمان ختم ہو جائے، کوئی نبی کا خواب نہ مانے اس کا بھی ایمان ختم ہو جائے. ہمارے نبی کا خواب اتنا سچا. اب سننا، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی ساتھ میں کہو، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد اعلان فرمایا کوئی اپنا خواب نہ بتائے، آج میں اپنا خواب خود بتاؤں گا. صحابہ کرام قریب آ گئے کہ آج اللہ کے رسول اپنا خواب بتائیں گے اور نبی کے خواب سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی خواب نہیں ہوگا. ہمارے نبی نے خواب بتانا شروع کیا. ہمارے نبی نے فرمایا رات کو میں سویا، بولو رات کو میں سویا، میں نے خواب میں دیکھا میرے دائیں طرف جبرائیل آ گئے، میرے بائیں طرف میکائیل آ گئے. ہمارے نبی خواب بیان کرتے میرے دائیں طرف جبرائیل آ گئے، میرے بائیں طرف میکائیل آ گئے اور دونوں نے مجھے خواب میں کہا چلو ہم جنت میں چلے، چلو ہم جنت میں چلے. ہمارے نبی فرماتے الحمدللہ ہمارے قدم آگے بڑھتے گئے، جبرائیل کے قدم آگے بڑھتے گئے، ارے میکائیل کے قدم آگے بڑھتے گئے. ہمارے نبی فرماتے کہو سبحان اللہ، ہمارے نبی فرماتے ہم کو جنت نظر آ گئی. تو نبی کا خواب سچا مطلب جنت کیسی سچی کہ جھوٹی؟ حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل اور اللہ کے رسول فرماتے ہم قدم آگے بڑھائے ہم کو جنت نظر آ گئی. لیکن ہمارے نبی فرماتے جب میں جنت کے قریب گیا، ساتھ میں بولو، ہمارے نبی فرماتے جب میں جنت کے،
بولو نا ساتھ میں بولو. جب میں جنت کے ہمارے نبی فرماتے سمی تو خشخشت قدمین, ہمارے نبی فرماتے جب میں جنت کے قریب گیا میرے کانوں میں آواز آئی کوئی جنت میں چل رہا ہے, کسی کے چلنے کی آواز جنت میں آ رہی ہے, کوئی جنت میں کبھی ادھر جاتا کوئی جنت میں ادھر جاتا. ہمارے نبی فرماتے میں جنت کے باہر ٹھہر گیا اور میں نے جبرائیل اور میکائیل کو کہا کیسی جنت میں لے جاتے ہو؟ جنت میں تو پہلے سے کوئی پہنچ گیا. ارے کیسی جنت میں لے جاتے ہو؟ جنت میں پہلے سے کوئی پہنچ گیا. ارے کون جنت میں پہلے پہنچ گیا؟ حضرت جبرائیل اور میکائیل نے فرمایا پیارے نبی جنت میں وہ چلے گئے جن کو تم بلال کہہ کر پکارتے ہو. کس کے چلنے کی آواز آ رہی ہے؟ وہ کس کے چلنے کی آواز آ رہی ہے؟ بس یہ ہمارے نبی نے خواب بتایا. کون سی نماز کے بعد بتایا؟ ساتھ میں بولو نا, کون سی نماز کے بعد؟ سارے صحابہ بیٹھے. میں آپ سے ایک بات پوچھوں, جب ہمارے نبی نے ایک خواب بتایا تو بلال بھی تو ہوں گے نا؟ ارے بولو نا, بلال بھی تو ہوں گے نا. اسے جیسے ہمارے نبی نے یہ جملہ کہا, اللہ کی قسم کیسی گھڑی ہوگی جب ہمارے نبی نے جملہ کہا کہ جنت میں کسی کے چلنے کی آواز آ رہی, کون ہے؟ جبرائیل اور میکائیل نے کہا وہ آپ کے امتی بلال. بلال آپ کے جو بلال ہے نا ان کے چلنے کی آواز آ رہی. بس ہمارے نبی نے بلال کہا, بلال وہاں بیٹھے تھے, زور سے چیخ ماری. حضرت بلال نے زور سے چیخ ماری اور کہا میرے پیارے نبی خواب تو سچا ہوگا لیکن